آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا آئلینڈ کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں جو چلی کے ساحل سے بہت دور پیسیفک اوشن کے ٹھیک اس حصے میں پایا جاتا ہے، جہاں صرف چاروں طرف پانی ہی پانی اور ویرانی ہی ویرانی موجود ہے۔ یہ آئلینڈ ایسٹر آئلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کی مشہوری کی اصل وجہ اس کا نام یا پھر پیسیفک اوشن میں بالکل تنہا ہونا نہیں، بلکہ یہ آئلینڈ جہاں پائے جانے والے اسٹیچوز کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیسیفک اوشن کے اس ریموٹ آئلینڈ میں ہزاروں کی تعداد میں بھاری بھرکم اسٹیچوز آخر بنائے کس نے تھے؟ کیا وہ کسی دنیا سے آئے ہوئے ایلینز تھے یا پھر ہم جیسے کمزور انسان؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ بات ہے ایئر 1722 کی، یعنی آج سے قریب 300 سال پہلے، جب ایک یورپین ایکسپلورر جیکب راگوبین اپنی چھوٹی سی بوٹ پر تیرتے ہوئے اتفاقاً اس آئلینڈ پر آ پہنچا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس آئلینڈ پر موجود بڑے بڑے اسٹیچوز سمندر کو پیٹھ دے کر کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں یہ اسٹیچوز کسی انوکھے شاہکار سے کم نظر نہیں آ رہے تھے، جن کو بڑی مہارت سے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جیکب کو یہ منظر کافی حیران کن لگا اور تبھی اس نے اس آئلینڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ ایکسپلور کرتے وقت اسے یہ پتہ چلا کہ اسٹیچوز کو صرف کھڑا ہی نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ زمین پر نامکمل شکل میں بھی موجود ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی اسٹیچوز ہیں جو کمپلیٹ تو ہو گئے مگر ان کو ترچھا رکھا گیا ہے۔ جس دن یہ ایکسپلورر اس آئلینڈ پر آیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا، اسی لیے اس آئلینڈ کا نام ایسٹر سنڈے رکھا گیا تھا۔ جب جیکب اس آئلینڈ پر آیا تھا تو اسے اس آئلینڈ پر صرف چند لوگ ملے تھے، مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس آئلینڈ پر ان امیزنگ اسٹیچوز کو کس نے اور کیوں بنایا، اس کے بارے میں ان گنے چنے لوگوں کو بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ اور تب سے لے کر اب تک اس آئلینڈ پر ایک کے بعد ایک ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پچھلے 300 سالوں کی لگاتار محنت کے بعد یہاں آرکیولوجسٹ نے ایسے ثبوت تلاش کیے ہیں جن کو دیکھ کر ایک بات تو صاف ہے کہ ہم اس میسٹری کو آلموسٹ سولو کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایسٹر آئلینڈ کا پڑوسی پٹکیرن آئلینڈ یہاں سے 2075 کلومیٹر کی دوری پہ موجود ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس آئلینڈ پر بھی ایک انسان بھی نہیں بستا۔ ایک دوسرا میگریوا نامی آئلینڈ جو کہ یہاں سے 2600 کلومیٹر کی دوری پہ موجود ہے، صرف اس آئلینڈ پر 500 لوگ رہتے ہیں، جبکہ ایسٹر آئلینڈ جو کہ خود چلی کی ڈائریکٹری میں شمار ہوتا ہے، وہ بھی چلی کے ساحل سے 3512 کلومیٹر دور موجود ہے، جہاں تک ایک ہوائی جہاز کو پہنچنے میں قریب 5 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے۔ ایک میڈیم سائز کے شہر جتنا اس بڑے فارسٹ آئلینڈ میں لگ بھگ 1000 جتنا ڈیفرنٹ سائز اور شیپ کے اسٹیچوز موجود ہیں، جن کو موآئی کہا جاتا ہے۔ ان اسٹیچوز میں سے کئی آنکھوں کے ساتھ موجود ہیں تو کئی آنکھوں کے بغیر، جبکہ ان کی لمبی ناک، شارپ چن، چپٹے سر اور لمبے چہرے ان کو ایک الگ پہچان دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ اسٹیچوز 13ویں سنچری میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے قریب 700 سال پہلے۔ کئی اسٹیچوز کے چہرے زمین پر پڑے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کئی آئی لینڈ کے کنارے پر پوری شان سے کھڑے ہیں۔ ایک ایگزیبیشن کے دوران یہ پتہ چلا کہ جن اسٹیچوز کے باہر سے صرف چہرے نظر آتے ہیں، ان کی پوری باڈی زمین کے اندر موجود ہے۔ ان اسٹیچوز میں سے جو سب سے بڑا اسٹیچو ہے، اس کی لمبائی 33 فٹ ہے، یعنی اس کی اونچائی ایک پیسنجر بس کی لمبائی جتنی ہے، اور اس کا وزن 90,000 کلو گرام بتایا جاتا ہے، جس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف موو کروانے کے لیے قریب 300 سے 400 لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک اور حیران کن چیز کے بارے تو اس وقت پتہ چلا جب ریسرچرز نے یہاں ایک انکمپلیٹ اسٹیچو دریافت کیا۔ ایکسپرٹس کی کیلکولیشن کے مطابق اس کی ہائٹ 70 فٹ ہے، اور کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس کا وزن تقریباً 300 ٹن کے آس پاس ہوگا۔ ناظرین، پتھروں کو تراش کر اتنے بڑے اسٹیچوز کو ایک شاندار شکل میں ڈھالنا اور پھر ان کو اٹھا کر آئی لینڈ کے مختلف اسپاٹس پر لا کے کھڑا کرنا، یہ ایک ایسا مشکل ٹاسک ہے جو کہ دیکھنے میں انسانوں کا کیا ہوا قطعاً معلوم نہیں ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ کئی سالوں تک صرف یہی مانا جاتا تھا کہ یہ کام اسپیس سے آئے ایلینز نے کیا ہوگا۔ لیکن ماڈرن ریسرچ اور ٹیکنالوجی سے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ ان اسٹیچوز کو انسانوں نے بنایا تھا، اور جب ایک آدمی کو صرف ایک اسٹیچو کی آنکھ بنانے کے لیے کہا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی
کہ ان اسٹیچوز کو اس آئی لینڈ پر رہنے والے عظیم لوگوں نے بنایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس اسٹیچو کے ڈیفرنٹ سٹیپس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الگ الگ آدمی کو رکھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ ان اسٹیچوز کو ایک آدمی نے نہیں بلکہ قریب 12 لوگوں کی ٹیم بناتی تھی۔ یہاں موجود ان کمپلیٹ اسٹیچوز سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ پہلے اسٹیچوز کا اوپر کا حصہ بنایا جاتا تھا اور بعد میں اسے نیچے سے کاٹ کر پتھروں سے الگ کیا جاتا تھا۔ ریسرچرز نے اسٹیچوز کے بننے کی مسٹری تو سولو کر لی تھی، مگر ابھی بھی یہ گتھی سلجھانا باقی تھا کہ اتنے بڑے اسٹیچوز کو جہاں موو کروانا ہی کافی مشکل ہے، ان کو آئی لینڈ کے آخر مختلف حصوں تک کیسے پہنچایا جاتا تھا اور ان کو کیسے اس طرح کھڑا کیا جاتا کہ وہ آج بھی 700 سالوں کے بعد صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے مختلف قسم کے اسٹیچوز کا معائنہ کیا گیا تو بیچ راستے ٹوٹی پھوٹی حالت میں اسٹیچوز دیکھنے کو ملے۔ کچھ اسٹیچوز منہ کے بل گرے ہوئے تھے جبکہ کچھ چڑھائی پر سیدھی حالت میں پائے گئے۔ یہ دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ جب یہ اسٹیچوز ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے تب وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے، جو کہ وزن کے بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے گر کر ٹوٹ گئے، جبکہ کچھ چڑھائی پر نہ چڑھ پانے کی وجہ سے وہیں پر ہی رکھ دیے گئے۔ اسٹیچوز کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ٹرک کا پتہ لگانے کے لیے کنکریٹ کی مدد سے ایک اسٹیچو بنایا گیا اور بعد میں اس کی تینوں سائڈز پر رسیاں باندھ کر ان کو بیلنس کیا گیا۔ ایک خاص اینگل پر اسٹیچو کو جھکانے کے بعد ایک سائڈ سے جب رسی کو کھینچا گیا تو وہ آگے بڑھنے لگا۔ اسی طریقے کی مدد سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ اسی طریقے سے ہی ان بھاری بھرکم اسٹیچوز کو موو کرواتے تھے۔ ان سبھی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے بعد اب یہ سوال آ کھڑا ہوا کہ ان اسٹیچوز کو بنانے والے لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور یہاں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہاں کے لوگ ان اسٹیچوز کو انکمپلیٹ چھوڑ گئے۔ ایک اسٹڈی میں بتایا گیا کہ ایک وقت میں ایسٹر آئی لینڈ پر 17,000 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ پولینیشین تھے جو ایئر 300 میں اس آئی لینڈ پر آئے تھے، یعنی آج سے 1700 سال پہلے۔ حیرت انگیز طور پہ تب یہ آئی لینڈ ایسا نہیں دکھتا تھا جیسا آج دکھتا ہے۔ یہاں درختوں سے بھرا گھنا جنگل موجود تھا اور اس بات کے کئی ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ سے 25 الگ الگ قسم کے پولن ایویڈنسز مل چکے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مقدار پام ٹری کی تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر اتنا زیادہ گھنا جنگل موجود تھا تو وہ اب گیا بھی تو کہاں؟ آرکیولوجسٹ کو یہاں سے ملنے والے ثبوتوں سے یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پر بہت بڑی مقدار میں ڈی فارمیشن کی گئی تھی۔ اس ڈی فارمیشن کی وجہ سے ماحول کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو گیا تھا۔ ایکو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہاں پر زمینیں بنجر ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نوبت آ گئی کہ وہ لوگ بیج تو بوتے تھے مگر اس سے گنے چنے اناج کے پودے ہی جنم لیتے تھے، جس وجہ سے یہاں خوراک کی کمی ہو گئی۔ پھر چونکہ آس پاس کے آئی لینڈ بھی کم از کم 2000 کلومیٹر دور تھے، اسی لیے وہاں سے بھی فوڈ کو منگوانا آسان نہیں تھا۔ اس آئی لینڈ پر کئی انسانی ہڈیاں اور اسکیلیٹن بھی ملے ہیں، جس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پر رہنے والے لوگ آپس میں بھی لڑے تھے، لہٰذا فوڈ کی کمی اور لڑائی کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگ مائگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ آج یہ آئی لینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے، جہاں پر پائے جانے والے اسٹیچوز سیاحوں کی اٹریکشن کا باعث ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ان اسٹیچوز کو لوگوں نے کیوں بنایا تھا؟ ان کا اصل مقصد خود کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی لائف کی ہابی یا پھر کچھ اور مقصد تھا؟ اس بارے میں مختلف قسم کے سائنسدان مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔